السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسپرٹ ٹاکس کے معزز ناظرین، لبنان تیل درآمد کرنے کے لیے ایران سے مذاکرات کرے حسن نصر اللہ، جو حزب اللہ نامی تنظیم کے سربراہ ہے، اس نے اپنی بیانیے میں لبنان تیل درآمد کرنے کے لیے ایران سے مذاکرات کرنے پر ایک خصوصی خطاب کیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں اس کے حوالے سے بحث کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اسے اینڈ تک ضرور واچ کرنا۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ نے زور دیا ہے کہ اگر ایندھن کی قلت برقرار رہتی ہے تو لبنانی کرنسی کے ساتھ پیٹرول اور ڈیزل خریدنے کے لیے ایران سے بات چیت کرنی چاہیے۔ عرب نیوز کے مطابق اس اقدام کے نتیجے میں لبنان پر بین الاقوامی پابندیاں عائد کی جانے کے امکانات سے قطع نظر یہ بات انہوں نے ایک ٹیلی ویژن تقریر کے دوران کہی۔ حزب اللہ تحریک کے رہنما حسن نصر اللہ کے اس بیان کو لبنانی ریاست اور امریکہ کی مخالفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حسن نصر اللہ کی تقریر ان خبروں کے چند گھنٹے بعد سامنے آئی جن میں کہا گیا تھا کہ اگر عراقی حکومت لبنان کو تیل کی فراہمی کے سابقہ وعدوں کو دگنا کر کے 5 لاکھ ٹن سے 10 لاکھ ٹن کرنے پر راضی ہو گئی۔ نصر اللہ کی تفسیروں سے لبنانی عوام میں مختلف قسم کا رد عمل پیدا ہوا۔ کچھ حیران ہوئے اور کچھ نے پابندیوں کے خدشے کے پیش نظر ایران سے تیل خریدنے کے خیال کو مسترد کر دیا۔ واضح ہے کہ واشنگٹن نے اب بھی ایران پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور حزب اللہ کے فوجی اور سیاسی شعبوں کو دہشت گرد تنظیم کے طور پر نامزد کر رکھا ہے۔ لبنان کے رکن پارلیمنٹ بلال عبداللہ نے عرب نیوز کو بتایا کہ جب حسن نصر اللہ نے ایران سے ایندھن لانے کی بات کی تو ان کا لہجہ بہت بلند تھا۔ انہوں نے کہا کہ لبنانی عوام دوائیاں، خوراک اور ایندھن کی قلت کا شکار ہے۔ ان کی دکھوں کو ایران کے ساتھ مضبوط پل باندھنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اس طرح کے معاملات پر ریاست کے اندر ہی بات چیت ہونی چاہیے۔ اگر معاملات ریاست اور پارلیمنٹ کے دائرے کار سے باہر ہونے لگی تو وہ ملک کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ نے کہا کہ لوگوں کی تکالیف کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پڑوسی ممالک اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ لبنان کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ گزشتہ برس بیروت بم دھماکے کے بعد حکومتی غفلت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے نے کہا کہ حزب اللہ غیر قانونی سرحدی گزرگاہوں اور قانونی سہولتوں سمیت ملک کے تمام اثاثوں کو کنٹرول کرتی ہے، یہ کرپٹ مافیا کی حفاظت کرتی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ لبنان کے عوام کو آج جس دیوالیہ پن، بھوک اور بین الاقوامی تنہائی کا سامنا ہے اس کی ذمہ دار حزب اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ یہ ایندھن براہ راست شام لائے اور لبنان سے شام میں سمگلنگ بند کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ لبنان سے رعایتی سامان کی سمگلنگ کے پیچھے کون ہے، جس نے گیس اسٹیشنوں پر کبھی نہ ختم ہونے والے قطاروں میں کھڑے اپنی باری کا انتظار کرنے والے لبنانیوں کی تصدیق کی ہے۔ حسن نصر اللہ نے اپنی تقریر کے دوران یہ کہتے ہوئے لبنانی عوام سے ہمدردی کا اظہار کرنے کی کوشش کی تھی کہ لوگوں کی توہین ناقابل قبول ہے۔ لبنانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نبیہ بیری نے بدھ کو عراقی حکومت کی جانب سے لبنان کے لیے ایندھن کے حوالے سے تعاون دگنا کرنے کی منظوری دینے میں عراق وزیر اعظم مصطفیٰ القدیمی کا شکریہ ادا کیا۔ لبنان اور مشرق وسطی میں توانائی کے امور کے ماہر مارک ایوب نے عرب نیوز کو بتایا کہ موجودہ بحران کے سیاسی حل کی عدم موجودگی میں لبنان کی جانب سے ایندھن کو محفوظ کرنے اور اس مشکل وقت پر قابو پانے کے حوالے سے کوئی بھی فرد بیرون ملک کا سہارا لینے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان ہنگامی صورتحال کا شکار ہے۔ اگر ہمیں وہ مدد جس کی ہمیں ضرورت ہے نہیں ملتی تو ملک بہت جلد مکمل تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ لبنانی حکومت نے گزشتہ برس 4 اگست کو بیروت کی بندرگاہ پر ہونے والے دھماکے پر لوگوں میں پائے جانے والے غم و غصے کے باعث استعفا دے دیا تھا۔ لبنانی صدر اور سعد حریری نئی حکومت کی تشکیل پر اتفاق رائے سے قاصر رہے۔ بدھ کو افواہیں گردش کر رہی تھی کہ سعد حریری مذاکرات کو ترک کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی وجہ سے ڈالر کی بلیک مارکیٹ کے تبادلے کی شرح میں مزید اضافہ ہوا۔ ادھر ملک میں معاشی بحران اور رہائش کے ناقص حالات کے خلاف لبنانی عوام ایک بار پھر سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ناظرین کرام،
اگر آپ دنیا کے سیاست اور دنیا کے جو حالات ہیں اس سے باخبر رکھنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو پلیز اسپریڈ ٹاکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔